آپ بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ اچھے خاصے ہوتے ہیں، بڑی تمیز تہذیب اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ آپ کے اندر ایک برا انسان پیدا ہوتا ہے، بلکہ اسے پیدا کیا جاتا ہے، آپ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ کے اندر ایک برا انسان پیدا ہو، پھر آپ اس کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کریں، پھر اس کو اپنی شخصیت کے مخالف جا کر لا کر کھڑا کر دیں اس شخص کے سامنے جس نے یہ آپ کو کرنے پر مجبور کر دیا۔ آپ شاید ابھی تک میری بات نہیں سمجھو گے، میں آسان لفظوں میں آپ کو سکھاتا ہوں اور سمجھاتا ہوں اور بتاتا ہوں۔ ویسے تو زندگی کی سمجھ سبھی کو ہے، لیکن جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، آپ کو اکسایا جاتا ہے کہ آپ بدتمیز ہو جائیں، آپ کو اکسایا جاتا ہے کہ آپ نیگیٹو ہو جائیں، آپ کو اکسایا جاتا ہے کہ آپ گالی دینے لگ جائیں، آپ کو اکسایا جاتا ہے کہ آپ بے وفائی کرنے لگ جائیں، یا شاید بے وفائی کی بات تو مختلف ہو گئی، لیکن آپ کو اکسایا جاتا ہے کہ آپ بدتر بن جائیں، آپ کو اکسایا جاتا ہے کہ آپ انہی کے لہجے کو کاپی کریں، انہی کے لہجے کو نقل کریں، اور انہی کے لہجے کو نقل کرنے کے بعد، انہی کے لہجے پر عمل کرنے کے بعد آپ سے یہ بات کی جاتی ہے کہ تم اب معذرت کرو اپنے رویے پر۔ یعنی ہم اچھے خاصے ہوتے ہیں، لیکن سامنے والا اپنے رویے کی وجہ سے ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم بدتمیزی کریں، اور جب ہم بدتمیز ہو جاتے ہیں، جب ہم بدتمیزی کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر وہ اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے کہ دیکھو میں تو کہتا ہوں کہ یہ بدتمیز تھی یا بدتمیز تھا۔ ایسے نہیں ہوتا حضور، ایسے ہوتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ وہ شخصیت ہوتی ہے جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر سے نکل کر آئے، یعنی ایک شخص مجبور کر دیتا ہے کہ اس کے ساتھ بدتمیزی کی جائے، ایک شخص مجبور کر دیتا ہے کہ اسے اسی کے لہجے میں جواب دیا جائے، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے، مجبور کرنے والا یہ بات سمجھ لے اور یہ بات جان لے کہ یہ میں نہیں ہوں جو بدتمیزی کر رہا ہے، یہ وہ ہے جو تم نے پیدا کرنا چاہا، یہ وہ ہے جو تم مجھ سے چاہتے تھے۔ اس پوائنٹ کو سمجھ آئیے گا، اس لیے کوشش کیجئے اگر آپ کو لگنے لگ جائے کہ سامنے والا آپ کو اکسا رہا ہے اور وہ آپ سے چاہتا ہی بدتمیزی ہے، تو وقتی طور پر اپنے آپ کو بدتمیز بنا لیجئے اور زندگی بھر کے لیے اپنے آپ کو سکون میں داخل اور شامل کر لیجئے، کیونکہ اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے لہجوں، اپنے رویوں اور اپنی بری عادتوں کی ذمہ داری اٹھا سکے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ہی اس کے لہجوں، آپ ہی اس کے رویوں اور آپ ہی اس کی بری عادتوں کی ذمہ داری اٹھائیں، اور اس کے بعد اسے صحیح ثابت کر دیں کہ ہاں یہ شخص ٹھیک ہے کہ میں بدتمیز ہوں، کوئی بات نہیں، یہ الزام بھی لے لیجئے اپنے سر پر، لیکن اپنے اندر اذیت نہ پالیے۔ اچھے بنے رہنے کے چکر میں، پیارے خوبصورت اچھے اخلاق والے بنے رہنے کے چکر میں اپنے اندر کو نہ مار دیجیے، بصورت دیگر ساری زندگی آپ کی اذیت میں گزر جائے گی اور ساری زندگی خود کو کوسنے میں گزر جائے گی۔ عمل پر، دخل پر، خلل پر معذرت، آپ ہی کے لہجے کی نقل پر معذرت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔